بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بڑے شہروں کے بڑے بڑے مالز میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے انٹرنس، اور اگر وہاں سے وہ بالکل سیڑھیوں کے ساتھ ہو اور وہاں سے واپس نکلنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی گارڈ آپ کو بڑے پیار سے احترام سے کہے کہ سر یہ انٹرنس ہے، ایگزیکٹلی دوسری سائڈ پہ جائیں، دوسری سائڈ پہ جہاں پارکنگ ہو اور وہاں ایگزیکٹ ہو رہی ہو تو وہاں سے کوئی فیملی یا کوئی آدمی اکیلا بھی داخل ہونا چاہے تو اول تو آپ کے جو آٹومیٹک گیٹ ہیں جو سینٹر والے ہیں کھلتے نہیں ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی وہاں ہوگا جو آپ کو منع کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں ڈسپلن، یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں بہت ہی مشکلوں کو کم کرتی ہے۔ آپ اس طریقہ کار سے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں کہیں انسان کا دل نہیں مانتا کہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کی بحث کے نتیجے میں سخت ریلیز ہوگا، ان کی انسلٹ ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ادارے میں جو بندہ وہاں کھڑا ہے وہ اس طریقے کار سے بدل دے اور آپ کو وہاں سے آنے دے۔ اسی طور پہ ہم کسی ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں کہ جو بسیں چلتی ہیں وہ اچھی چلتی ہیں، رستے میں جو مرضی ہو جائے یہ روکتی نہیں، آپ کے گھر کے آگے سے گزر جائیں گی، آپ منٹیں کرنے 20 کلو میٹر جا کے پھر واپس آنا پڑے گا یہی مجھے کار میں، اٹس ناٹ پاسبل کیونکہ یہ ان کا قانون ہے، انہوں نے ان کو طے کیا ہوا ہے، ایک پروسیس ہے، ایس او پی ہے۔ ایس او پی پہلے سمجھنا مشکل تھا، اب پچھلے 2-2.5 سالوں سے یہ لوگ ان کے سب سے آسان ہے۔ مجھے یہ دونوں مثالیں دینے کا کیوں خیال آیا، بہت دفعہ ایسی شکایات آتی ہیں کہ بھانجے یا بھتیجے پڑھائی کے لیے بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں، بھانجے یا بھتیجے پڑھائی کے لیے بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں اور آ کے اپنے ماموں کے گھر یا چچا کے گھر ہیں۔ ان بچوں کی وجہ سے ہمیشہ خاندان میں فساد کر رہا ہے۔ کچھ جگہوں پہ مختلف طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا کہ اگر آپ اپنے رشتے کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی ماموں کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے، وہ وہاں جا کے پڑھے گا تو آپ کے ہاسٹل کا خرچہ بچے گا۔ لیکن کبھی نوٹ کیجیے گا اگر وہ بچہ یا بچی گاؤں سے آیا ہے، جب بھی وہ چھٹیوں سے واپس جائے گا تو اس کی والدہ اس کو دیسی گھی دی گی، اس کی والدہ جو اس کو سوغات ہوتی ہے گاؤں کی وہ باندھ کے دے گی، ایون اپنے بچوں کا حق بھی کاٹ کے پیک کر کے دیسی گھی کا بڑا ڈبا اس کو دے گی۔ وہ بچہ یا بچی جب اپنے ماموں کے یہاں آتا ہے اور وہ تحفے لے کے آتا ہے تو ظاہر ممانعت سب ایک جیسی ہے، کوئی شاید اللہ ماشاء اللہ ایسی ہو جو انسان کی بچی ہو، دل ان کے اتنے چھوٹے ہیں، چڑی کے بوٹ کتنے دل ہیں، بوٹ کہتے ہیں چڑی کے بچے، یعنی اتنے چھوٹے کہ چیز آئی ہے بھی 1.5-2 کلو وہ گھی لے کے آئے، تمہارے بچے کھا رہے تو اس کو بھی پراٹھے پہ لگا دو، اب آپ اس کو چھپا لو گے، لے کے وہ آیا ہے تحفہ لے کے آیا تو تحفہ لینے والا جو ہے اتنا چھوٹے دل کا تو نہ ہو کہ دینے والے کو وہ بالکل پابند کر دے کہ میں نے اس کو نہیں دینا۔ تو اگلی دفعہ وہ بچہ یا بچی جب گھر جائے گا تو جا کے اپنی ماں کو ضرور بتائے گا کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا۔ ان بچے اور بچیوں کے ساتھ گھر میں وہ ان بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جب ان کے اپنے اگزام ہوتے ہیں وہ تب بھی گھر کے کاموں میں مانی ان کو لگائے رکھتی ہیں، لڑکیوں کو ڈسٹنگ پہ لگا دیں گی، لڑکیوں کو پنکھے صاف کرنے پہ، صفائی پہ، یعنی کوئی نہ کوئی اور کام ان کو دیے رکھنا ہے باوجود اس کے کہ ان کے فائنل اگزام ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس پورے عرصے میں اپنے دوستوں کو وہاں نہیں بلا سکتے، کہیں جانا وانا ہو تو ان کو سخت جملے سننے پڑتے ہیں اپنی نمانی کے یا اپنی چچی کے یا اپنی تائی کے۔ اب یہ جو جملے سنتے ہو، ڈس رسپیکٹ ہوتے ہو، یہ پائل اپ ہو، یہ جمع ہوتے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا جن جن لوگوں کے بچے دوسرے گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں اینڈ آف دا ڈے ان کے تعلقات ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر بیچ میں بعد میں کئی سالوں کے بعد کوئی رشتہ بھی ہوا تو تانے دے کے مار دیتے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے لوگوں کے مزاج کی کہ جہاں سے یہ خرابی کم نہیں ہوتی، یعنی ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ہوتے دیکھتے ہیں لیکن اس کا اپائے نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ایک بزنس کرنے والا آدمی ایک ملازم کو، ایک ٹیم کو ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور وہ اس کو فالو کرتا ہے، پر گھر میں جو آپ کا ماموں ہے وہ ایس او پی نہیں بنائے گا، اپنی بیوی کے ڈر سے، اس کی زبان کی شر سے، یا یہ کہ یہ روزی شکایت ہوتی ہے
کیا مصیبت ہے، وہ ہولے ہولے چیزوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے، اور نہ صرف اوائڈ کرتا ہے، فیصلے نہیں کرتا، تنبیہ نہیں کرتا، خرابی کو روکتا نہیں ہے، ناانصافی پہ بولتا نہیں ہے، تو نتیجتاً اس کی بیوی، اب چونکہ اس کی بیوی انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کا حصہ ہے، تو سارے گناہوں میں، ساری بدسلوکیوں میں، ساری بدعمالیوں میں، ساری کنجوسیوں میں، یہ ساری کوتاہیوں میں یہ ماموں صاحب برابر کے شریک ہو سمجھے جائیں گے، اور ہیں بھی، کیونکہ اونر اس گھر کا وہ ہے، تو اس نے اگر اپنا اختیار دیا نہیں، بیوی خود استعمال کیے جا رہی ہے اور اس نے اس کو روکا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نااہلی اس کی ہے، اس کے دل میں محبت بچوں کی نہیں ہے، اس کے دل میں انصاف نہیں ہے، اس کے دل میں ان کو بیلنس کرنے کا یا ان کے لیے عدل کرنے کا جو آسان کام ہے، آپ شروع دن سے اپنی بیوی کو طے کر دو، یہ ایگزٹ ہے، یہ انٹرنس ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ میری بہن کا بچہ یا میرے بھائی کا بچہ اگر یہاں آ کے پڑھے گا، یہاں آ کے رہے گا، تو اس سے سلوک کا معیار کیا ہوگا؟ کیا اپنے بچوں جیسا ہوگا؟ کیا ان سے بہتر ہوگا؟ کیا ان سے کہا جائے گا؟ کیا نہیں کہا جائے گا؟ کیا ان کو دیا جائے گا؟ کیا نہیں دیا جائے گا؟ کہاں سوئیں گے؟ کہاں نہیں؟ دیکھیں، بعض گھروں میں کمرے کم ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے بچے یا بچیاں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں مروت ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ جو بچہ آپ کی بہن کا آیا، آپ کی بہن کا بچہ ہے پر مرد ہے، لڑکا ہے، تو اب آپ کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا، پھر اب بعد میں روئیں گے، رشتہ تو نہیں توڑ سکیں گے لیکن رشتہ ڈی شیپ ہو جائے گا، ڈس گریس ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کو فیس کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ وہاں بھی آپ نے ایس او پی طے نہیں کیا۔ اسی طور پہ جو بھائی سگے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو اپنے گھر لے کے رکھتے ہیں اور خود ان کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں ہمیشہ اخلاقی کرائسس پیدا ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ گناہ کا کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنے بھائی کو نہ تو جان سے مار سکتے ہو، نہ گھر سے نکال سکتے ہو۔ آپ اپنی ماں کو، سگی ماں کو بتاتے ہو، وہ کہتے ہیں پردہ ڈالو، نہ کسی نے دسنا، ہمیں بےزتی ہوئے گی، اور وہ بدبخت جس نے آپ کے اعتماد کو، آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہوتی ہے، توڑا ہوتا ہے، بد اخلاقی اور بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے چونکہ آپ نے ایس او پی طے نہیں کیے۔ کچھ چیزوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر انسان نہ سیکھے تو نقصان لازم ہے، اور نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہت واضح انداز میں ہوتا دیکھیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو، بیٹوں کو شام کو جلدی گھر آ جانا چاہیے، اوکے فائن، کچھ گھروں میں طے ہے کہ بیٹیاں ٹرپس پہ نہیں جائیں گی، اچھا جہاں جاتی ہیں ہمیشہ سکینڈل بنتے ہیں، کیونکہ وہاں کلاس کا ماحول نہیں ہوتا، کالج کا ماحول نہیں ہوتا، ٹیچر بھی سکینڈل کا حصہ بنتے ہیں، لڑکیاں بھی سکینڈل کا حصہ بنتی ہیں، تو آپ ان کو ایکسپوجر گناہ میں جانے کا دے رہے ہیں، تو آپ پہلے دن روک سکتے ہو کہ جہاں تم نے جانا ہم اکٹھے چلے جائیں گے، تم یہ کام نہیں کرو گے۔ اسی طور پہ جن جن چیزوں کو آپ نے سنا ہوا ہے کہ بری ہیں، ان کے برے نتیجے نکلتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے دل میں، آپ کے من میں جو بھی خیالات ہیں، بظاہر جو گیٹ میں داخل نہ ہونے دینا، یہ ایک بد لحاظی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا انتظام اسی سے چلتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے طرز عمل پہ اگر آپ روک ٹوک رکھ لو گے، پابندی رکھ لو گے، بتا دو گے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور ایک دفعہ منع کرنے سے، دو دفعہ منع کرنے سے، دو دفعہ منع کرنے سے عام طور پہ انسان کی بچی ہو تو سمجھ آتی ہے۔ فریحہ نے کہا کہ سر میں اپنے ماموں کے گھر پڑھی، 2 سال رہی، میری ممانی نے بہت بدسلوکی کی اور میرا دل دکھا ہوا ہے، اب میرے ماں باپ انہی کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے بچے فرینکلی اگر آپ کو بتاؤں تو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابتدائی دنوں کی جو نفرت ہے یہ ساری عمر نہیں جاتی۔ میں نے بھابھیوں اور یہ نندوں یا پھوپھیوں کے درمیان کی جو نفرت ہے ہمیشہ ان کی اولادوں میں نکلتی ہے، اولادوں کی اولادوں میں نکلتی ہے، یہ وہ جو نفرت ہے خواتین یہ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ کی ممانی کو آپ کی اماں ناپسند ہے، ظاہر پہلے دن سے ناپسند ہے، تو جب آپ گئے انہوں نے آپ سے بھی برا سلوک کیا، آپ نے وہاں بہت اچھی پڑھائی کی، اچھے گریڈز لیتے رہے، آپ کے کسی انعام پہ، کسی اعزاز پہ کبھی اس نے سیلیبریٹ نہیں کیا، ہمیشہ منہ بنایا۔ اچھا ان دنوں بھی خود آپ نے بتایا کہ آپ کو کاموں پہ وہ لگائے، جن دنوں آپ کے وائوے ہونے والے ہوتے تھے تو آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ ڈس ریسپیکٹ اس گھر میں ہو رہے تھے تو ان کے بیٹے اس بات کو دیکھتے تھے، جب آپ وہاں نہیں ہوتے تھے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو خسر پھسر ہوتی ہے
وہ جو آپ کے بارے میں، آپ کے کریکٹر کے بارے میں، آپ کے کپڑوں کے بارے میں، آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بچوں کے دل میں ایک ایسی بنیاد بنتی ہے، کبھی آپ سے محبت اور کبھی آپ سے تعلق اور کبھی آپ کی قربت ہو نہیں پاتی، جس وجہ سے جتنے رشتے قریبی رشتہ داروں میں ہوتے ہیں جہاں بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے گھر جا کے پڑھے ہوتے ہیں، کم فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا خرچہ بچتا ہے ہاسٹل کا، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں یہ روز نئے نہیں بن سکتے، خون کے رشتے ہیں، انہوں نے لمبا چلنا ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ اس کی بائنڈنگ کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی آپ نے ایس او پی نہیں تیار کیا ہوتا کلیئرٹی کے ساتھ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ جب ہم یہ دیکھیں ہم گاڑی لے کے باہر نکلتے ہیں تو گورنمنٹ وہاں موجود نہیں ہوتی، پر اس کا یہ اندیا موجود ہوتا ہے کہ ریڈ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے اور یلو پہ آپ کو تیار ہونا ہے، یا رکنے کے لیے یا چلنے کے لیے۔ انفیکٹ گھر کے معاملات کو اگر تھوڑی سمجھداری سے دیکھا جائے تو شاید کچھ نفرتیں کم ہو جائیں، ورنہ یہ کانٹے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ سے چنے بھی نہیں جاتے، اور جس نے بچھائے ہوتے وہ چننے بھی نہیں دیتی۔ سو دو گھروں کے بیچ میں، رشتوں کے بیچ میں، بیٹوں اور بیٹیوں کے بیچ میں، خاندانوں کے بیچ میں، وہاں آپ کے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، دل رکھنا تو بہت دور کی بات۔ اس لیے جب کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی عزیز کے گھر رکھ کے پڑھانا ہو، تو اول تو میں بالکل یکسوئی سے کہہ رہا ہوں کہ اسے اوائڈ کیجیے، ہاسٹل بھجوا دیجیے، وہاں بچہ سیکھ جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ عزیزوں کے گھر ایون جانے آنے سے پابندی رکھیے کہ وہ بہت زیادہ آنے جانے سے ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ کا بچہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے کھینچنا چاہ رہے ہوتے، خوش نہیں ہو رہے ہوتے، اسی کو شریکہ کہتے ہیں، اور شریکہ آپ کی خوشی میں کبھی شامل نہیں ہوتا، آپ کو دکھ دے کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ برا ہے پر فیکٹ ہے، ریئلٹی ہے، ریئلٹی کو نہ مان کے زندگی آگے لے کے چلنا، تو پھر آگے ماننے والوں کے آگے ٹوئے ٹوئے ہوتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھیں کہ ٹوئے کیا ہوتے ہیں، ٹبے کیا ہوتے ہیں، تو جس میں انسان گرتا ہے منہ کے بل اس کو ٹویا کہتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے، اور کھڈا کہہ لیجئے، چھوٹی سی کھائی کہہ لیجئے، وہ پھر آپ کے لیے اپنے ہی ہاتھوں آپ نے کھودی ہوتی ہے اور آپ اس سے بچ نہیں پاتے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔